ہوتے ہیں تو اس آیت پر ان کے جسم سے خون کا فوارہ چھوٹنے لگا. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، اعلیٰ حضرت کا دامن، سرکار مخدوم ایام علی کا دامن. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. یہ ہے وہ لباس. تو ہم اس پائے پہ تو نہیں ہو سکتے ہیں، کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں. نقل ہی ہم کو ہو سکتا اصل تک پہنچا دے، نقل ہی ہم کو اصل تک پہنچا دے. اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ اس محفل سے، ابھی یہ محفل سجانا ایک بہت بڑے جوخم کا کام بھی ہو گیا ہے. جو لوگ یہ محفل سجا رہے ہیں وہ دار و تحسین کے حقدار ہیں، جو اس محفل میں آ رہے ہیں وہ بھی دار و تحسین کے حقدار ہیں، کیونکہ دھیرے دھیرے یہ محفل ختم کی جا رہی ہے اور ہمارے اندر بھی بغیر ختم کیے جائے ہم بھی بے اعتنائی آ جا رہی ہے. صبح میں کلام پاک پڑھ کے لوگ چلے گئے، لیکن اب کھانے کے وقت آئیے تو کھانے کا وقت انتظام کیا گیا ہے. آپ محفل سنیں، اس محفل کی بہت فضیلتیں ہیں. علماء ہفتہ بیٹھے ہیں، آپ ان کی زبان سے اس محفل کی برکت سنیں گے. اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو ہر جگہ زمین میں گھومتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ کے محبوب کی محفل سجتی ہے وہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں محفل سجی ہے اللہ کے رسول کی، اور وہ اس کو گھیر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ یہ جان لیں کہ اس گھر کو، پرویز چنو کے اس گھر کو اللہ کے فرشتے اپنے سے گھیرے ہوئے ہیں، اور چاروں طرف سے بیٹھ کے وہ سن رہے ہیں کہ یہاں اللہ کی محفل سجی ہوئی ہے، اللہ کے محبوب کی محفل سجی ہوئی ہے، اور اس کے محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہو رہا ہے. جب تک یہ ذکر ختم نہیں ہوگا وہ بیٹھے رہتے ہیں. ذکر ختم ہوا، صلاۃ و سلام ہوئی، ہم اپنے گھر، وہ اپنے گھر، تو فرشتے عرش بری پر لوٹتے ہیں. وہاں جا کے کہتے ہیں اے بار الہ میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں. سجدہ ریز ہونے کے بعد جب فرشتے سے پوچھتے ہیں اللہ کہاں سے آ رہے ہو، کہا کہ فلاں محلہ روزہ محلہ آرا بھوجپور ڈسٹرکٹ ہندوستان سے فلاں گھر کے آدمی کے گھر میں فلاں تیرے محبوب کی محفل سجی تھی، ہم وہاں سے آ رہے ہیں. تو فرشتے وہ وہاں کیا کر رہے تھے؟ کہا یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، تیرے محبوب کا بیان کر رہے تھے، تیرے محبوب کے محبوبوں کے اوپر سیدائی بنے ہوئے تھے. تو فرشتے سے پوچھتا ہے